میں جیفری ایپسٹین فائل کے حوالے سے آج ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں. جیفری ایپسٹین جو کہ ایک ایسا امریکن جس نے اپنی زندگی کا آغاز ٹیچنگ سے کیا. دنیا کے بااثر طاقتور لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا کہ اس کی درندگی کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ معصوم 12 سے 18 سال کی بچیوں کے ساتھ باقاعدہ ایک ریپ کیا جاتا تھا. اور ان کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ ذرا اس پہ غور کیجیے. وہ کہتی ہیں کیا کہ ہم بچیاں تھیں تو ہمیں بلایا جاتا تھا کہ آپ کو مساج کرنا ہے. وہ انسانی گوشت کھلوا رہا ہے. یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے چیزیں کہ ایلون ماسک اب بڑے بڑے لوگ کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پر وائلڈ جی اچھا مزے کی بات آرگنائز کرتے تھے اور وہ بھی اس کا حصہ بنتے تھے. اسٹیفن ہاکنگ اس کا جو کہ سائنٹسٹ تھا کا بڑا تو میرے نزدیک تو بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کا نام آ رہا ہے. ایک معذور آدمی جو کہ چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہے تو اس کو کس طرح کی مطلب ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام آ رہا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بھائی خود اس کے اپنے ٹینور میں جب میں اس سے پہلے آیا تھا تو میں نے اس کو اریسٹ کیا تھا کہ ایپسٹین فائل کے اندر نریندر مودی صاحب کا ذکر ہے. ایپسٹین جیسے بندے کے پاس انل امبانی کو بھیجتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے معاملات ملک کے بہتر ہو جائیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے. یعنی ان کے پارٹیوں میں ناچنے اور گانے سے بھی باز نہیں آ رہے اور کیا کچھ کیا انہوں نے وہ تو بہتر. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے امپورٹنٹ میں کہوں گا اور بہت ٹائم تک میں نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے یا نہیں کی جائے لیکن اس کے بعد میرے اپنے کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں آپ اس سارے ٹاپک پہ آپ کو ضرور بات بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. گھر کے یہ سارے حوالے سے بڑا اس وقت چرچے ہیں اور میں ایپسٹین فائل کے حوالے سے آج ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں. جیفری ایپسٹین جو کہ ایک ایسا امریکن جس نے اپنی زندگی کا آغاز ٹیچنگ سے کیا اور غالباً وہ اسٹارٹنگ کے اندر ریاضی یعنی میتھمیٹکس پڑھایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فزکس وغیرہ کا کام جو ٹیچنگ ہے وہ اسٹارٹ کری اور پھر اس کے بعد بہت سے امیر ترین جو لوگ تھے بزنس ٹائکون تھے ان کو ایز اے فائنینشیل اسسٹنس کہنا چاہیے یا کنسلٹنسی یہ پرووائڈ کرتا تھا. اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بااثر طاقتور لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہ بہت امیر ترین دنیا کی فہرستوں میں اس کا نام آنے لگا اور اس نے ایک ایسا آئی لینڈ ایک ایسا جزیرہ خریدا جہاں پر اس کی اپنی ایک طرح سے حکومت تھی اور وہاں پارٹیز ہوتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے پرائیویٹ جیٹس تھے جس میں یہ ان بااثر اور طاقتور ترین لوگ اور جو دنیا کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ بلایا کرتا تھا اور اس کے پاس بہت سے پاورفل لوگ آیا کرتے تھے جن سے وہ دنیاوی معاملات کو جو ہے ہینڈل کرنے میں ایک طرح سے کام کرتا تھا. اسی کے اندر بہت سارے نام آ رہے ہیں جو جب سے یہ ایپسٹین فائل کا آیا ہے ذکر ابھی کہ پوری طرح سے اس کی جو ہے وہ پبلک نہیں ہوئی ہے لیکن جتنی بھی آئی ہے اس میں بہت سارے بااثر اور بڑے طاقتور ترین لوگوں کا ذکر آیا اور وہاں اس شخص کی میں ایک انسان نما میں اس کو ایک وحشی بولوں گا ایک شیطان بولوں گا کہ اس کی درندگی کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ معصوم 12 سے 18 سال کی بچیوں کے ساتھ باقاعدہ ایک ریپ کیا جاتا تھا اور یہ ایک طرح سے سیکس جسے کہنا چاہیے ٹریفکنگ کرتا تھا ان کے لیے اور وہاں پر لوگوں کو اس طرح سے بلاتا تھا. وہاں گیمز ہوتے تھے اور وہ زندگی اور موت کی گیمز ہوتے تھے وہاں پر اور اس کے بعد
مجھے تو سوچ کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان بچیوں کے نہ صرف اس طرح کی درندگی کا جو ہے وہ نشانہ بناتے تھے، بلکہ ان کے اعضا بھی کاٹتے تھے اور ان کو کھاتے تھے، یعنی کینیبل تھے وہ سارے لوگ. یہاں تک بھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں اور یہاں تک ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اسی ٹاپک کی معاملات کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے مہمان تجانی صاحب کو بلایا، کیونکہ تجانی صاحب نہ صرف جو ہے وہ اسکالر ہیں مذہبی، بلکہ ان کی اپنی ریسرچ بہت سارے معاملات کے اندر ہے. تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آج ان کو بلایا تاکہ ان سے اس سنگین اور خطرناک ترین موضوع پہ آج ہم بات کر سکیں. السلام علیکم تجانی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجانی صاحب آپ کی آمد کا سب سے پہلے تو شکریہ. تجانی صاحب آپ کا ماشاءاللہ اپنا ایک تجربہ ہے، آپ کی اپنی ایک ریسرچ ہے، یعنی یہ جو ایک ایسے درندگی، سفاکیت کہوں گا اور شیطانیت کہوں گا، اور ایک ایسی طاغوتی سسٹم کہوں گا جس کے اندر بے پناہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا ناحق خون ہوا اور ایسی بربریت ہوئی ان کے ساتھ جس کے ایویڈنسز اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، اس کے اندر بڑے نامی گرامی سابقہ پریزیڈنٹس کے نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہالی ووڈ ایکٹرز کے نام آ رہے ہیں، پولیٹیشنز کے نام آ رہے ہیں جو خود براہ راست وہاں پر جایا کرتے تھے، ان پارٹیز کے اندر باقاعدہ انوالو تھے، اور ان کی باقاعدہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کی پکس آ رہی ہیں بہت ساری. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا آج ہمیں اور ہمارے آڈینس کو بتائیے گا کیا آپ کی ریسرچ کے حساب سے یہ سین ہے. دیکھیے عموماً طور پہ لوگ جو ہے نا اس کا ایک ہی اینگل دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ اینگل یہی ہے کہ بھئی اتنے بڑے لوگ جو تھے وہ جو نا اتنی گناہی حرکتیں چھپ کے کیا کرتے تھے. یہ سوچنا بھی حماقت ہے. آپ اگر کوئی شخص امریکہ USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو سیکرٹ سروس انٹیلیجنس جو اس کی ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ تا حیات اس کے ساتھ رہتی ہے، یعنی جہاں بھی وہ موو کرتا ہے وہ اور اس کی پوری فیملی کے ساتھ یہ ان کو سروس پرووائڈ کرتی ہے تا حیات. اگر وہ ایک مرتبہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ بن چکا ہے تو تا حیات اس کو امریکہ کی سیکرٹ سروس کے نام سے ڈپارٹمنٹ ہے جو پریزیڈنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کی پیپر کرنسی کو پروٹیکٹ کرنے والی اس کے ذمہ میں یہ دو کام ہیں. تو تا حیات کے ساتھ تو کیا معقول بات ہے کہ ایک پریزیڈنٹ چاہے وہ ایکس ہو کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پہ اتنے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اس طریقے سے، تو وہ اکیلے ہی گھوم پھر رہا ہے اور آپ کی سروس جو انٹیلیجنس سروسز کو کچھ پتہ نہیں ہے. اٹس ویری فولش. یہ ساری کاروائی کی جاتی رہی یا ہوتی رہی، یہ ہمیشہ، اور یہ پہلی کاروائی نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ دلوا سکتا ہوں، یاد دلا سکتا ہوں. تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں آپ، ماضی قریبی میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے جیمی سیویل، اور یہ برطانیہ کا جو ہے نا ایک مشہور اینکر پرسن ہے، اس کا ٹاپ آف دا پاپ کے نام سے BBC سے اس کے پروگرام آتے تھے. 2011 میں بڑا مشہور شخصیت تھی، چیریٹی بھی بہت کرتا تھا اور اسی طریقے سے اس کے بڑے پروگرام چلتے تھے. بڑی شخصیات سے اس کے تعلقات تھے، وہاں کے برطانیہ کے مادر تھیچر جس کا تھے وہ ان سے بھی تھیچر سے بھی اس کے تعلقات تھے. 2011 میں یہ شخص مر گیا، طبی موت مر گیا. اس کے بعد جو پتا چلا کہ 450 بچیوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے، گاہ بگاہ جو واقعات اس کی زندگی میں ہوئے ہیں تقریباً جو رجسٹر ہوئے ہیں، اسی ایج کے حساب سے ٹین ایج بچیاں تھیں جو 450 کے قریب ریپ کیے تھے. لیکن وہ کیس کبھی بھی برطانیہ میں اٹھایا نہیں گیا. اس کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ تھوڑا سا اور جائے تو آپ کو اور ملے گا. ایک اور شخص تھا جو بیلجیم کا تھا 90s کے اندر، مارک ڈیو ٹوکس اس کا نام ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ انہی ٹین ایج بچیوں کو جو ہے نا یوز کرتا تھا اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا استعمال میں لاتا، مطلب وہی سیکس ٹریفکنگ کا یہ لوگ. بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اینگل سے مت دیکھیں کہ ایک فرد تھا. یہ ایک فرد نہیں ہوتا ہے، اس ایک فرد کے پیچھے باقاعدہ پوری ایجنسی ہوتی ہے جو یہ کام کرواتی ہے. ہنی ٹریپ کروانا، اپنے مفادات کو کسی طریقے سے بھی اس طبقے سے جو ہے نا حاصل کرنا جو اقتدار کے اندر ہے. یہ کام پاکستان میں بھی ہوتا ہے. امریکہ کے اندر اگر یہ چیز ہوئی ہے، واقعات ہوئے ہیں، اس میں جو ایک اینگل جو دیکھ رہے ہیں، میں بھی ذرا ان کی طرح تھا تو میں
خواتین جو اس وقت تقریباً 40 کے قریب اوپر چلی گئی ان کے, جو اس وقت وہ 13 یا 14 کے اندر تھی اور اب اوور ایجز ہیں, ان کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, ذرا اس پہ غور کیجیے. وہ کہتی ہیں کیا کہ ہم بچیاں تھیں تو ہمیں بلایا جاتا تھا کہ آپ کو مساج کرنا ہے. وہ تجانی صاحب اس میں جو ان کی جو شادی تو شاید نہیں کی تھی, جو ریلیشن میں رہتے تھے, جو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرتی تھیں ان لڑکیوں کو, پرووائڈ کرتی تھی نا, جو ابھی وہ ابھی جو ہے وہ ابھی جیل میں ہیں. اور یہ جو ایپسٹن ہے اس کا اپنا جو یعنی 2005 کے اندر یہ اریسٹ ہوتا ہے اور یہ کیسز آتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ سے 2018 کے اندر اریسٹ ہوتا ہے اور اس وقت نکل جاتا ہے 2005 میں یہ اریسٹ ہونے کے بعد, پھر 18 کے اندر پھر دوبارہ سے یہ اریسٹ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے آتی ہیں چلتی ہیں. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پراسرار انداز میں اس کی موت ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی, لیکن بہت سارے کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو باقاعدہ مارا گیا ہے کیونکہ بہت سے با اثر لوگوں کا راز یہ کھول سکتا تھا, جس کی وجہ سے اس کو مار دیا گیا. جی مطلب صاحب, میں جس اینگل پہ آنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ تو عام سی بات ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک فرد نے ایک جزیرہ خرید لیا اور وہ سب کچھ کر رہا ہے, تو ساری ایجنسیاں جو ہے وہ آنکھوں میں دھول بیٹھ گئی, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ادھر کیا کاروائی. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب پریزیڈنٹس کو, اب ایہود باراک جو ہے وہ اسرائیل کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بڑی بڑی شخصیوں کو مدعو کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا انٹیلیجنس نہیں چلتی ہے؟ وہ اپنے عہدوں پہ رہے ہیں بڑے بڑے, تو وہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیاں چلتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے وغیرہ. تو یہ ان کی رضامندی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ فرد واحد نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایجنسی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ موساد تھی. اب موساد اکیلی کام نہیں کریں گی, CIA اس کے ساتھ بھی تھی. CIA ماضی کے اندر جو ہے ہیروئن کاروبار, ڈرگ ٹریفکنگ میں رہی ہے, باقاعدہ رہی ہے ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر. پاکستان سے کافی جو ہے نا وہ جو یہاں سے کولمبیا سے, پاکستان سے, یہ وغیرہ سارے CIU کے تحت جو ہے نا امریکہ کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی رہی ہے. یہ بات اب ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے. یہ باتیں مطلب میں کوئی ہوا میں نہیں کر رہا ہوں, ڈاکومنٹڈ باتیں ساری. تو اسی طریقے سے یہ اگر یہ کام بھی ہو رہا تھا ان کو پھنسانے کے لیے, ان کی جو سمجھ لے کہ نقطۂ ضعف یعنی جو ان کے اندر ہے, ان بڑوں کے اندر, تو وہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے وقت آنے پر ویڈیوز بنانے کے لیے یہ کام ہر دنیا میں ہوتا ہے, بلیک میل کرنے ہر دنیا کے ہر کونے میں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں بچے اغوا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, بالکل. ہر دنیا کے کونے, مصر میں بھی ہوتے ہیں. اچھا ٹین ایج بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, میں آپ کو ایک رپورٹ دیتا ہوں اور یہ باقاعدہ اینالائز کر کے, کیونکہ آج تو دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا, ہر بندہ جو ہے ویڈیو اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے, اینالائز کرتا ہے, گوگل کرتا ہے کہ یہ چیز, اس کی پھر وہ رزلٹ نکال لیتا ہے. جو ہے ٹھیک ہے نا, وہ تقریباً کوئی 90 بلینز جو ہے نا گوشت لیتا ہے, اور اتنا جو ہے وہ ٹن گوشت جو ہے نا وہ پیدا نہیں کرتا ہے دنیا میں. اس کا باقاعدہ کچھ ہاسپٹلس کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں, سیکرٹلی کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کے اندر کیا ہے, لیکن کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں کہ جس کے تحت جو ہے نا وہاں سے کچھ آ سکتا. یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں, جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو انسانی گوشت کھلا رہا ہے, یہ باقاعدہ آیا چکا ہے, لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. وہ تو چکن اور نہیں آپ گنے نا, آپ اندازہ کریں پاکستان کے اندر جو تو میں نہیں کر رہا نا, پاکستان کی تو بات نہیں ہے نا, تو یہاں تو فرنچائز ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, لوگ تو یہاں لوگ شعور ہی نہیں ہے, لوگ ریسرچ ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اتنا دودھ پیدا نہیں ہوتا جتنا دودھ جو ہے نا آپ کے یہاں پہ یوز میں ہوتا ہے, وہ کہاں سے آ جاتا ہے. ظاہر چیزیں آرٹیفیشل ساری چیزیں آ رہی ہے. اسی طریقے سے اتنا گوشت کی پیداوار نہیں ہے جتنا ان کی خوراک جو بیسک جو ان کی میل ہے وہ گوشت پر ہے. کوئی وہ ویجیٹیبل تو نہیں بیچ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں اتنا گوشت؟ وہ انسانی گوشت کھلوا رہا ہے. یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے چیزیں کہ جو بات بتا رہا ہوں نا. تو یہ چیزیں دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت لٹرلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں دجال کی حکومت ہے, لٹرلی ہر طریقے سے. طاغوتی سسٹم, طاغوتی نہیں, باقاعدہ دجال. اگر دجال کا ایک معنی ہوتا ہے نا, دجال کا مطلب ہے فراڈ,
عربی کا لفظ ہے دجل، یعنی دجل فراڈ دینا، یعنی دھوکہ دینا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک فرد ہے ضرور اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا. لٹرلی اس کی پوجا بھی ہوتی ہے، اور لٹرلی اس کے ساتھ جو ہے نا، چونکہ یہاں پہ کہا گیا نا کہ باقاعدہ کوئی مندر ہے اس جزیرے میں. اچھا، یہ بڑی قابل امپورٹنٹ بات ہے. یہ اسی طرح میں آپ کا چاہوں گا کہ آپ کی توجہ دلاؤں کہ وہ جو بال شیطان، اس کی بھی باقاعدہ بلی دی جاتی تھی اس جزیرے میں، اس آئی لینڈ میں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، یعنی وہ جو کم عمر بچیاں یا بچے تھے ان کو بھی مارا جاتا تھا. تو اس طرح کی بلیاں اور اس طرح کی، اس سے کیا شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس ساری چیزوں کے؟ کلابہ جادو ایک ہے، کلابہ جادو، نہیں کوئی بال نام کا کوئی شیطان قرآن میں بھی ذکر ہے. دیکھیں وہ نام انہوں نے بال رکھ دیا، اس کو ایک لوسیفر بھی کہتے ہیں وہ لوگ اپنے زبان کے اندر، جسے ابلیس ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ کلابہ ایک جادو ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور موساد اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے نا یوز کرتی ہے کلابہ جادو کے. اور جب آپ جادو کی بات کرتے ہیں تو جادو کے اندر یہ چیزیں لازمی ہیں کہ آپ سیلفی اتنے ایسے کام کریں جو انتہائی گناؤنے ہو انسانی طور پر، جن میں بچوں کی بلیاں دینا. کلابہ جادو میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کا ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کام کر سکے تو باقاعدہ پھر بچوں کی بلیاں بھی دینی ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اچانک غائب، اور یہ ریشیو بہت ہائی ہے دنیا کے ہر. اور جیسے وہاں سے کچھ بچیاں اس آئی لینڈ سے، یعنی بہت سی تو بچیاں نہیں نکل سکی، وہیں مر گئیں، ان کو مار دیا گیا، لیکن کچھ جو نکل پائیں قسمت سے کسی طریقے سے، تو انہوں نے آ کے یہ ساری سٹوریز بریک کی ہیں اور پبلک کی ہیں، بتایا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون وہاں پر کتنی حیوانیت اور درندگی اور شیطانیت ہوتی ہے اس جگہ پہ، اور کتنے پاورفل لوگ، با اثر لوگ، جنہیں ہم دنیا میں بڑے اچھے اچھے ناموں سے پہچانے جانتے ہیں، وہ لوگ انہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے در حقیقت میں وہ دنیا کچھ اور ہے. پس پردہ جو دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے چہرے اتنے مکروہ ہیں کہ واقعی سوچ کے انسان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نقاب کیے ہوئے ہیں اور دنیا کے سامنے بنے ہوئے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں. آپ ایف بی آئی کی رپورٹ نکالے، کرائم رپورٹ ایف بی آئی کی، میں نے بھی نکالی، ٹھیک ہے نا. ایف بی آئی کی رپورٹ میں، کرائم رپورٹ میں 2024 تک کی رپورٹ ہے، انہوں نے بھی شائع کی ہے. 33,000 گینگز ہیں امریکہ کے اندر، 33,000 گینگز. اور ایف بی آئی کے مطابق جو اس گینگ کے ساتھ باقاعدہ ریلیٹڈ ہے، جن کو وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ یہ لوگ ان گینگز کے ممبر ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 1.5 کروڑ لوگ. امریکہ کے اندر 1.5 کروڑ لوگ جو ہے باقاعدہ گینگسٹر ہے یا ممبر آف اس گینگز کے ہیں، جو امریکہ کے اندر ایک گینگسٹر جس کی فگر ایف بی آئی کہتی ہے 33,000 ہے. اور سالانہ 17,000 لوگ جو ہے، سالانہ 17,000 لوگ جو ہے امریکہ کے اندر مرڈر ہو جاتے ہیں اس گینگ کی وجہ سے، ان گینگز کی وجہ سے. ہوموسائیڈ مرڈر جسے کہتے ہیں، گینگز کے تھرو. وہ باقی جو سوسائڈ ہے یا آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی وہ الگ چیزیں ہیں. یہ باقاعدہ جس کو گینگز کی وار کہتے ہیں، وار گینگ جسے ہمارے یہاں کراچی میں ہوتا تھا، گینگ وار لیاری کے اندر. تو اس طریقے سے 17,000 لوگ جو ہے نا سالانہ ان کی جو ایک انالائسس ہے کہ بھی مرڈر ہوتے ہیں اس گینگز کے اندر. جو ملک اس طریقے سے جہنم بنا ہوا ہے، وہاں پہ اقتدار کے بھوکے لوگ جو ہے، کیا آپ کو فرشتے نظر آئیں گے؟ سوال ہے سیدھا سا. انہوں نے سب سے بڑی بات ہے، میں نے آپ کو پہلی بات جو شروع کی تھی میں نے بات کر کے، کہ مجھے یہ بات بڑا تعجب لگا کہ 13-14 سال کی بچی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیے آپ نے مساج کرنا ہے، آپ کو $100-200 مل جائیں گے. بڑی بڑی ان کو تنخواہوں پہ اسلا کے، یعنی جو یہ ایپسٹن کی ایک سمجھ لیجیے محبوبہ کہہ لیں، ان کی وائف جو کہلوائی جاتی تھی میکسویل، وہ باقاعدہ فیسیلیٹیٹر تھی ان لڑکیوں کو وہاں تک اس جزیرے میں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچانے میں. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک وہ اینگل دیکھ رہا ہوں، مائنڈ سیٹ، ان بچیوں کا مائنڈ دیکھ رہا ہوں کہ مساج کا معنی کیا ہوتا ہے. مساج کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ اگر کسی بچی کو کہے کہ مساج کرنے کا، ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، ہر گھر کے اندر بچیاں کام کرتی ہیں، پنجاب سے، سرائکی سے. اور پچھلے دنوں میں نے شبر زیدی صاحب کا سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی کے اندر ابھی بھی آپ کو ہر گھر کے اندر 2-3 بچیاں، عورتیں جو خواتین جو ہے پنجاب کی سرائکی بیلٹ سے جو ہے نا
काम करती हुई नजर आएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि हर घर के अंदर जो बच्चियां काम कर रही हैं बापर्दा है। मेरे अपने घर में काम करती हैं, बाकायदा स्कार्फ में आती हैं बच्चियां, काम करती हैं। हम लोगों के घरों में जाहिर सी बात है कि बच्चियां अमेरिका क्या, मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका तबाह हो चुका है माशराती तौर पर इसलिए तबाह हो चुका है कि वहां एक बच्ची 13-14 साल से उससे ये काम उसको फैसिलिटेट कर दें। क्या मतलब, उसको सिर्फ लालच दिया कि $100 मिलेंगे, $200 मिल जाएंगे आपको, आपने नंगे जिस्म को हाथ लगाना है, उसको मिसाज करना है, और वो तैयार हो गई है। सबका यही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो खानदानी जो है वो जो है ना फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है, और यही जराइम की असल वजह है। वो तो यूरोप में भी हम यही सुनते हैं, और ये कहानी पाकिस्तान में भी की जाने वाली है। अब जो हमारे यहाँ जो एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गई है, तो आपको पता है कि इस वक्त जो बिल पास हुआ है, शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो बिल लाया, जो हमें रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता हमारे खानदान को, ना हमारी फैमिली को, वो इसीलिए लाया गया है कि यहाँ पे भी खानदानी सिस्टम को तबाह किया जाए। वो जो खानदानी सिस्टम तबाह होगा, वो जो बीवी जो शौहर है अगर बीवी को घूर के देख ले तो उसके मतलब ऊपर शौहर धमकी नहीं दे सकता लेकिन तलाक दे सकता है। देखिए ना, एक होता है कि भैया आप इस नहज तक मत पहुंचे वरना मेरे पास फिर फैसला करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन वो अगर तो आपने ये अल्फाज बोल दिए तो आप 3 साल सजा काटेंगे, वो उससे बेहतर है कि भाई मैं 3 साल क्यों काटूं, मैं जाके इसको पर्चे ही पकड़ाता हूँ हंस के खुशी से कि आप बहुत अच्छी थी लेकिन अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चल सकता। इसमें मतलब और ज्यादा ये देखें मैं कहना ये चाह रहा हूँ, दुनिया को जो एलीट्स फोर्स इस वक्त कंट्रोल करती है, उसकी इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करती है, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसकी जुडिशरी को कंट्रोल करती है, वो एक ही फोर्स है इस वक्त, और वो है यहूदियों का एक ऊपर से, जिसे आप रोथस्चाइल्ड फैमिली कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और ये लोग जो है ना लिटरली दज्जाल के साथ कांटेक्ट में है। अच्छा देखिए, मैं अब चाहूंगा कि उन नामों की तरफ भी हम देखें और आप रोशनी डालें जिनके नाम इस एब्स्टेंट जो फाइल है उनके अंदर आ रहे हैं। सर फहरिस्त नाम जो है वो इनका आ रहा है, जो कि बिल गेट्स हैं। इनकी मेलिंडा जो इनकी बीवी हैं, वाइफ हैं, उनके हवाले से भी कुछ कंप्लेंट्स थी उनको बिल गेट्स से, जबकि वो बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं और उसके हवाले से हमें पाकिस्तान में भी आते हुए नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उनके हवाले से भी कुछ रशियन गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनके हवाले से भी उनको कहा जाता है कि वो उनका नाम आता है और इसी वजह से वो बीमारी का शिकार भी होते हैं, और उनकी बीवी जो मेलिंडा है उनके दरमियान भी इस हवाले से काफ़ी तनाज़ा है। तो अभी तक क्योंकि हमारे पास शवाहिद नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन इन लोगों के नाम आ रहे हैं अभी तक, ये लोगों के ऊपर एक इनके नाम आना, जैसे कि और दूसरे नाम हैं, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालें। जैसे कि साबिका जो अमेरिका के जो सदर थे यानी जॉर्ज बुश सीनियर हैं या जूनियर हैं, उनका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा बिल क्लिंटन का नाम आ रहा है, वो तो ऑलरेडी अपने टाइम में भी उनके ऊपर काफ़ी सेक्सुअल जो है वो केस बने और उसके हवाले से उनका काफ़ी नाम आया। और इसके साथ साथ स्टीफन हॉकिंग, इसका जो कि साइंटिस्ट था, तो मेरे नज़दीक तो बड़ा एक अजीब सी बात है कि उसका नाम आ रहा है, एक माजूर आदमी जो कि चेयर पे बैठा होता है, वो खड़े होने के भी काबिल नहीं है। तो उसको किस तरह की मतलब उसको कौन सा मजा मिलना है, या उसको किस तरह से इन सारी चीज़ों से वो खुश होता होगा जो खुद माजूर यानी जिस्मानी तौर पे माजूर खड़ा होने के काबिल नहीं है। ये किस किस्म की, या अभी इनके सिर्फ नाम आ रहे हैं, इनको आप कह नहीं सकते सिर्फ ना, या फिर वाकई एब्सेंट फाइल के अंदर इन लोगों के प्रूफ मौजूद है। नाम आने से मतलब तो ये कतई नहीं हो सकता है कि किसी का अगर नाम आया हुआ है तो सिर्फ नाम आने से मतलब आप कहेंगे वो मुजरिम हो गया, ठीक है ना। एक तो ये है कि जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जिसका नाम आ रहा है और जिसने इस फाइल को पहले ट्रम्प में कहा कि भाई मैं जो है ना इसको एक्सपोज करूंगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प का भी नाम आ रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो भाई खुद इसके अपने टेनोर में, जब मैं इससे पहले आया था तो मैंने इसको अरेस्ट किया था, और अगर मैं कभी पार्टियों में पहले था इनके साथ तो बस उस हद तक था, उसके अलावा तो मैंने इससे बिल्कुल है ना किनारा कर लिया था, ना ये मेरी पार्टी में कहेगा ना। लेकिन बात यह है कि तकरीबन 6 मिलियन पेजेस के इसकी फाइल है,
اور ابھی بھی 10 ملین پیجز اور بھی ہے ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی اس پیجز کے اندر جو ہے نا بہت انہوں نے ڈارک لگائے ہوئے ہیں, مطلب بہت سی چیزوں کو چھپایا ہوا ہے, تاریخ چھپائی ہوئی ہے, کہیں پہ ٹریولنگ بہت سی چیزیں چھپائی ہوئی ہے, کچھ پتا نہیں چل رہا ہے ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا ہے. ایلون ماسک, اب بڑے بڑے لوگ کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پر وائلڈ جی پارٹیز اچھا مزے کی بات آرگنائز کرتے تھے اور وہ بھی اس کا حصہ بنتے تھے. وہاں پر جو شراب اور شباب اور کباب چلتا تھا وہ لوگ بھی کباب کھاتے جو اپنے ملک میں کبابوں کو پابندی لگاتے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ جی جی بالکل. یعنی اپنے ملک میں جو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی, اگر ایک بچہ ایک مسلمان جو ہے وہ بچیا کاٹ لے یعنی گائے کاٹ لے وغیرہ کاٹ لے سمجھے تو اس پہ بالکل پابندی اور بڑا ہنگامہ اور وغیرہ. ابھی تو ہم اس پہ بھی آئیں گے, اس بات پہ بھی آئیں گے, لیکن مطلب اب آپ یہ دیکھیے جہاں یہ اتنے بڑے بڑے بااثر طاقتور ترین لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ایک دنیا کی ایک پاور پالیٹکس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور وہاں پر وہ دنیا اور اس کی کنٹریز کو کنٹرول کرتے ہیں, وہیں پر ایک ہمارے جو ہمسایہ ہماری جو کنٹری ہے اس میں انیل امبانی کا ذکر آ رہا ہے جو نریندر مودی صاحب کا پیغام لے کے اس حوالے سے گئے. یعنی ایپسٹین فائل کے اندر نریندر مودی صاحب کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ آیا ہے کہ ان کو باقاعدہ انہوں نے یہ اچھے تعلقات کی بنیاد پہ ایپسٹین کو رابطہ کیا اور تھرو اس کے اندر جو امبانی تھے یہ انہوں نے جا کے سمجھ لیجیے یہ ان کے ساتھ ملے یعنی انیل امبانی, اور انہوں نے جا کے پیغام دیا کہ کیسے ان کو یو ایس جو صدر ہے ان کو خوش کیا جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے رقص کیا, ڈانس کیا اور گانے گائے ان کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ چیز مطلب ایپسٹین نے اپنے اس میں بتایا ہے اس کے حوالے سے, اور وہ کام اور وہ آپ اس کو کہہ لیجئے وہ کس طرح کی چیزیں اور کی وہ تو ایپسٹین اور مودی صاحب ہی جان سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسا کیا کہ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا ورک از ڈن. اس میں بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ یہ تو خود انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک طرح سے ہلچل مچ گئی جب سے یہ پتا چلا ہے کہ ایپسٹین فائل کے اندر نریندر مودی صاحب کا ذکر ہے اور انہوں نے وہ مطلب کہنے کو بتاتے ہیں جی ہمارا 56 انچ کا ہمارا سینہ ہے اور ہم دنیا کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پاور ہے یعنی جمہوری لحاظ سے, اور وہاں وہ اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایپسٹین جیسے بندے کے پاس انیل امبانی کو بھیجتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے معاملات ملک کے بہتر ہو جائیں, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے, یعنی ان کے پارٹیوں میں ناچنے اور گانے سے بھی باز نہیں آ رہے, اور کیا کچھ کیا انہوں نے وہ تو بہتر ایپسٹین جانتے ہیں. لیکن بہرحال اس چیز سے پتہ چل گیا کہ وہ کام جو انہوں نے انجام دیا اس سے انہوں نے لگا ورک اٹ, یہ کام کر گیا ان کا جو کام تھا خوش کرنے کے لیے. تو حیرانگی اور وہ والی بات نہیں ہے کہ مطلب اس میں انڈیا میں خود اب لوگ ان سے اس حوالے سے چرچا کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور جواب مانگ رہے ہیں اس طرح کی پارٹیز کا. میرے نظر میں انڈیا اور اس کے پرائم منسٹر اور اس کے بڑے بڑے لوگ جو نا کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے. تو وہ اتنا پاورفل آدمی تھا تجانی صاحب کہ لوگ اس کو اپروچ کرتے تھے ایک صدر کو خوش کرتے کیا جائے تاکہ ایک جو ایک سپریم ایک کنٹرول پاور ہے اس کو کیسے آپ نے اپنے ملک کے لیے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کو اپروچ کر, یعنی ایک طرح سے وہ اس طرح سے پاور. اصل سوال جو ہے ہم سب مس کر رہے ہیں, ہم ایک بہت بڑا سوال مس کر رہے ہیں یہاں پر. سوال یہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے, سوال یہ اب یہ بنتا ہے کہ ان کو ابھی کیوں ایکسپوز کیا جا رہا ہے, ٹائمنگ. ہاں یہ اتنا بڑا دھماکہ کیوں کیا جا رہا ہے. اچھا یہ سوال نہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ تو سب میں کہوں گا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوا جو یہ کہیں گے انٹیلیجنس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے تھے. دنیا کی تمام انٹیلیجنس جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے, بڑے کیا آپ اگر تھوڑے سے مشہور ہو جائے تو آپ کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے. نہیں لیکن ہم یہ تو جانیں گے نا تجانی صاحب کہ آیا جو لوگ اس وقت دنیا کے اندر جو چہرے بااثر چہرے ہمیں نظر آتے ہیں اس پوری دنیا کے اندر, ان چہروں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, اور وہ جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سوال یہی اٹھا رہا ہوں کہ ان کو ایکسپوز کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں اتنا امریکہ پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر, کیا اس سے کوئی ایک تیسرا کام لینا ہے ان سے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی جو آپ جس ایجنسی کا حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کا پریشر ہے کہ کسی طرح ایران پہ حملہ کیا جائے تاکہ نا وہ بیک نہ ہو. یہ اب دیکھیں نا اس
فائل سے کھلنے سے پہلے اس نے پہلے تھوڑی بہت ٹیکنیک کی امریکہ کہ بھائی وہاں سے بڑے اپنے لے کے آئے ایران کی طرف جو ہے نا اس نے پہنچایا اور وہ کسی طریقے سے حملہ ہوتا ہے تو رک جاتا ہے کیونکہ اس پر پھر سعودیہ بیچ میں آیا تھا کہ بہت بڑی جنگ نہیں ہو جائے جس میں ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے. تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو لگتا ہے ٹائمنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی جس کے اندر یہ سب چیزیں ایبسنٹ فائل کو لایا گیا. اچھا اس کے علاوہ جو اور باثر جو لوگوں کے نام ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ شاہی خاندان کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس میں پرنس اینڈریو جو ہے ان کی تو بہت سی ویڈیوز وغیرہ لیک ہوئی ہیں اس حوالے سے. ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس آئی لینڈ میں جایا آیا کرتے تھے اور وہ بھی ان کا نام سن کے بھی لوگ بڑے اس وقت ششدر ہیں. ایک طریقے سے سزا بھگتی ہے نا اپنے جتنے القابات تھے سب سے تو وہ ودرا ہو چکے ہیں. ان کو مطلب ظاہر سی بات ہے ہٹایا گیا. اور اسی کے ساتھ ایک انڈیا کے اندر ایک میرا نائر ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ موویز وغیرہ بھی انڈیا کے اندر سیکچوئل موویز وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ ان کا بھی جانا آنا ہوا کرتا تھا اور ان کے جو بیٹے ہیں زاران ممدانی ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی شکلن کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایبسنس سے کافی ان کے جو خد و خال ہے وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں لوگ اس کو بھی ان محترمہ کا بھی کنیکشن ان کے ساتھ کافی اسٹرانگلی جوڑ رہے ہیں. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی برے لوگ ہیں ان کا نام اس ٹائم پہ کیوں ایکسپوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ابھی بھی کچھ لوگوں کا نام چھپایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جن کا نام پاناما لیک میں ہوتا ہے ان کا نام اس میں کیوں نہیں آیا. میرے لیے سے سوال یہ اٹھتا ہے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہر جگہ جا کے بھیک مانگتے ہیں تو وہ یہاں جا کے بھیک مانگنے سے کیوں رہ گئے, یہ سوال ہے یہاں پر. تو ہو سکتا ہے اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں آئے ہوئے, لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ اب اصل کھیل کیا ہے ایکسپوز ہونے کے بعد, اصل کھیل کیا ہے وہ آپ کو ہفتے 10 دن میں پتہ چل جائے. کیونکہ ایبسنٹ فائل پوری طرح پبلک نہیں ہوئی ہے لیکن جتنے لوگوں کے نام آ گئے. لیکن بہرحال یہ جو بھی لوگ جن کا ہم نے ذکر کیا ظاہر سی بات ہے ابھی تک ان کے اوپر نام آئے ضرور ہیں لیکن ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے لیکن ان کا نام آنا ایک بہت بڑی بات ہے اور ابھی تک ظاہر سی بات ہے وہاں کی جو ایجنسیز ہیں وہ ضرور ان ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہے اور وہ مزید چاہ رہی ہے کہ ہمیشہ ایجنسی کا کام ہمیشہ ایجنسیز جو ہے نا جن کو یوز کرتی ہے ہمیشہ کے لیے ڈمپ نہیں کر دیتی کسی کو بھی. وہ ڈمپ ایک ہی صورت میں کرتی ہے کہ بھائی اس کو اب بالکل دنیا سے ہی رخصت کر دو, وہ اسی صورت میں ڈمپ کرتی ہے. باقی وہ ہمیشہ رکھتی ہے کہ آج اس سے اتنا کام لیا اس کے بعد یہ کام نہیں کر سکے گا, آئندہ پھر کبھی کر لے گا. تو ایسا جتنا ہولناک خوفناک یہ دنیا اب ہو چکی ہے پہلے کے بنسبت, اور جس طرح سے یہ جو درندگی سفاکیت کہوں گا اور حیوانیت کہوں گا جس کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا اور پتہ نہیں کتنے ان گنت بچے ہیں جن کی سٹوریز پتہ بھی نہیں ہے ہمیں. تو ایز اے پیرنٹس کے طور پہ ہمیں اب اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بہت بدل چکی ہے. وہ بچے جو ابھی بہت کم سن ہیں, چھوٹے ہیں, اگر واقعی ان بچوں کو اس طرح سے جسے کہنا چاہیے اغوا کیا جائے اور پھر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جائے, ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے, تو ہمیں بہت زیادہ اب اپنے بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بچے چاہے اس ملک میں رہ رہے ہیں چاہے اور دوسرے ملکوں میں, وہ اگر اس طرح کے مافیا اور اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تو کیا کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کا جواب صرف یہی ہے کہ جب آپ قوم میں شعور پیدا کریں گے, بقول مریم نواز کے کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا ہے, تو پھر آپ جو ہے نا یہ جو نا باؤنڈری بنائیں گے, اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں گے, ماحول کو سنبھال کے رکھیں گے. لیکن اصل چیز ہے کہ قوم میں شعور لایا جا سکے. شعور آتے ہی تعلیم سے, تعلیم کے تھرو شعور آتی ہے, اویئرنیس کے تھرو شعور آتی ہے, یہ چیزیں آتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی جو خاندانی نظام ہے نا, فیملی سسٹم کو ہے, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, بچا کے رکھنا ہے, جس پہ حملہ شروع ہو چکا ہے. یہ قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان ابھی تک جتنا بھی سروائیو کے بدترین حالات کے اندر, صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے نا وہ پاورفل تھا.
یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے جیسا کہ یورپ کے اندر اگر میاں بیوی ہے تو دونوں جو ہے نا شیئر کر رہے ہیں، باقاعدہ کچن کے اندر شیئر کر رہے ہیں وہ اس میں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کمانا ہے اور مجھے بچوں کو پالنا ہے جب تک میری زندگی ہے، تو وہ تو یہ سمجھ کے ساری زندگی اپنا گزارتا. تو اس کی ایک فیملی ویلیوز ہے، پھر اس کے علاوہ بھی وہ اپنی ویلیو جو فیملی کی ویلیوز ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے نا سنبھال کے رکھتے ہیں. تو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے نا اس نے ہمارے ملک کو بھی بچایا رکھا اکنامیکل طور پر کلپس ہونے سے، ورنہ تو لوگ یہاں پہ تو دندہ فساد ہو جاتا اگر ہم رشیا کی طرح کمیونسٹ کنٹری ہوتی یا کوئی ایسے ملک ہوتے جہاں پہ فیملی سسٹم بالکل ہی ختم ہو چکا ہوتا تو ہم تو کب کے تباہ ہو چکے تھے. لیکن اس کو تباہ کرنے کے لیے ساری کارروائی ہو رہی ہے. امریکہ میں یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں کی فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے 13-14 سال کی بچی جو ہے باہر نکل کے، آپ کو بتاؤ امریکہ کے اندر 40% باسٹرڈ بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ ریشیو بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اس میں ٹین ایج بچیاں جو 13 سے لے کر 14 سال 15 سال کی ہیں وہ 1000 میں ہر 19-20 بچیاں جو ہے نا ایسی ہوتی ہے جو حاملہ ہو جاتی ہے غیر شادی شدہ، کوئی شادی کا تصور نہیں ہے. تو جہاں جس ملک کے اندر یعنی حرام زادے بچے جو ہیں، پارڈ مائی ورڈز کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے اردو میں استعمال کیا ہے، ریشیو ہے 40% کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی فیملی سسٹم آئے گا؟ کوئی فیملی سسٹم جب نہیں آئے گا، کوئی پروٹیکشن اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر کرائم ریٹس بھی زیادہ ہوں گے، اس ملک کے اندر اسی طریقے سے گناہیں جرائم ہوں گے، یہ سارا چلے گا. اپنا تجانی صاحب، دنیا بھر کے اندر کرائمز آتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ وہیں پر لوگ اب کھڑے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایبسٹن فائل کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ٹرائل بھی ہوں، اور ان جیسے اور جتنے بھی درندہ صفت شخص اور شیطانی لوگ موجود ہیں وہ ان کو سزائیں ملیں. اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ آنے والے وقت کے اندر اس ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ باقاعدہ دیکھا جائے گا، کیونکہ پھر بھی کہیں تو لاز وہاں پر بہتر لاز ہیں جو ورک آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ابھی تک یہ چیز نہیں ہمارے تک آئی تھی تو وہ چھپی ہوئی تھی، لیکن اب اگر یہ چیز آ گئی ہے اور اس کو پبلک کر دیا گیا ہے، اور مزید بھی لوگوں کا پریشر یہ ہے کہ آپ پبلک کریں تاکہ ان عناصر کو جو اس میں براہ راست انوالو ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں، یہی ایبسٹین فائل جب 2005 میں جب فرسٹ ٹائم گرفتار ہوا تھا اور 18 مہینے کی اس کو سزا ہوئی تھی، اس سزا کے اندر بھی یہ تھا کہ یہ دن میں اپنے آفس جا کے کام کر سکتا ہے، صرف رات کو سونے کے لیے جیل میں آتا تھا. یہ بھی کیونکہ بہت با اثر آدمی تھا. دیکھیں امریکہ کے جو لا ہے، امریکہ یورپ کے اندر جو لا ہے وہ کرائم کو پالنے کے لیے ہے، کرائم کو ختم کرنے کے لیے لو نہیں بنائے جاتے. کس نے ختم کیا؟ جس طرح سے اس کی موت ہوئی پرسرار انداز میں، اور وہاں پر جو سیکیورٹی جو لوگ تھے ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نیند آ گئی تھی، وہ سو گئے تھے. مہرا تھا سر، مطلب وہاں جو سیکیورٹی تھے اس کے پاس بیٹھی ہوئی جیل کے اندر، وہ اس وقت سو گئے تھے. مطلب کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی سو گئے؟ اور وہاں کے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ بھی خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کوئی ایویڈنس ہی نہیں مل سکا ان کا کہ وہ مرا تو کیسے مرا. یعنی اس کو کون ہٹانا چاہ رہا تھا اس وقت؟ ظاہر سی بات ہے جتنا کام لینا تھا لے لیا گیا اس سے، وہ مہرا تھا اس کو ختم کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے تاکہ مزید لوگوں کے نام نہ آئیں. مزید نام تو اب دیکھیں نا، بات وہی آ جاتی ہے کہ پچھلے اگر آپ 2005 سے لے کے ابھی تک 21 سال تقریباً اس کیس کو اگر دیکھا جائے تو ہو چکے ہیں. 21 سال کے اندر کوئی زیادہ کاروائی نہیں ہوئی، صرف ایک خاتون جو اس کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی، میکسویل، جو اس کی جو محبوبہ کہہ لیں جو بھی ہے، اس کو 20 سال کی سزا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پکڑا نہیں گیا. یعنی اس سے بہت سے اور مزید انکشافات ہو سکتے ہیں. انکشافات سے معاملہ نہیں حل ہوگا نا. بات یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز دیکھیں، جب بھی آپ کوئی لا بناتے ہیں پروٹیکشن کے لیے بناتے ہیں نا لوگوں کو، اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم کیوں اتنا بڑھ رہا ہے. اب ایک مثال لے لیں کہ آپ نے کراچی کے اندر مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بائکس بہت بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی انکم کم ہے، گاڑی تو ہر شخص نہیں خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بائک بن رہے ہیں، لیکن پبلکلی بائک تو لوگ آدمی خریدتے ہیں، لیکن کبھی گورنمنٹ یہ نہیں کرتی کہ فیسیلیٹ کرے کہ پبلک ٹرانسپورٹ چالو کر دے تاکہ لوگ بائک میں کم سفر کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں زیادہ سفر کریں. ایک پالیسی ہوتی ہے.
کہ بھئی نہیں اگر ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ چالو کر دیا تو یہی جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو بائک یوز کرتا ہے پھر خریدنا شروع کم کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس چیزوں کو ملایا جاتا ہے. یہ بڑے جو لوگ ہیں یہ دنیا کے بڑے مجرم اس لیے ویسے نہیں بنے ہوئے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے دنیا کے اندر جو ہے نا ابھی خلافت راشدہ کے بعد صرف نمرود اور طاغوتیوں کی جو ہے نا بس حکومت رہیں گی, جسے کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جبری بادشاہت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ جب تک ان نظریات کے لوگ ہوں گے جن کا مقصد صرف شیطانوں کی پوجا کرنا اور انسان پر جو ہے نا ظلم اور زیادتی کرنا, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے تیانی صاحب, آپ کا شکریہ. آج آپ اس موضوع اس ٹاپک پہ آپ نے بات کری. ناظرین, ایپسٹین فائل جو ہے وہ پوری طرح ابھی تک اس کی چیزیں پبلک نہیں ہوئی ہیں. کچھ اور چیزیں ہیں جو آئیں گی, اور جب مزید اس حوالے سے ہمیں کچھ معلومات ملیں گی تو بالکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. سارا ذکر کرنے کا اور بات چیت کرنے کا مقصد ایسے ہی صرف یہ ہے کہ ہمیں آج کی اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں بہت زیادہ محتاط اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو ضرور آپ اپنے بچوں کو خاص طور پہ ان کے ساتھ اچھی بانڈنگ رکھیں, ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, چاہے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں یا اور دوسرے دیگر ملکوں میں رہ رہے ہیں. ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کریں تاکہ ان کے جو خیالات ہیں, ان کی جو سوچ ہے وہ آپ کو پتہ چل سکے. امید ہے آج کا پروگرام اور آج کا جو ٹاپک جو ہم لے کے آئے ہیں اس کو آپ نے پسند کیا ہوگا, اس کو آپ کو اچھا لگا ہوگا, یا یہ میں کہوں کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس کو کیا جائے. ضرور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کے جو ایشوز ہیں ٹاپک اس پہ اوپر بات کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.